جی السلام علیکم کشف. السلام علیکم کشف. وعلیکم السلام بھائی بات کر رہے ہیں. جی میرا پتر. کشف کہیں ایسی جگہ آؤ جہاں تمہاری آواز مسلسل آئے اور صاف آئے. جی میں باہر سامنے ہوں کھیت میں ہوں. تو آواز آ رہی ہے؟ جی میرا بیٹا. جی میں نے اپنے بھائی کے بارے میں آپ سے پوچھا تھا. بولو. جی میرے بھائی کا نام ارباز اعظم ہے. کیا نام ہے؟ ارباز اعظم. ارباز. جی جی ارباز ٹھیک. وہ پچھلے سال تقریباً فبروری میں گیا تھا ابوظہبی میں. اچھا. اس کو تقریباً فبروری کی 14 تاریخ کو گیا تھا. تو یہاں سے گیا تھا کہ آگے وزٹ لگے گا 3 ماہ کے اندر. وہاں جا کے وزٹ بھی اس کا نہیں لگا تو 1 سال ہو گیا ادھر ہی ہے. بغیر ویزے کے؟ نہیں بغیر ویزے سے گیا تھا کہ وزٹ سے گیا تھا کہ آگے ویزا لگے گا. جو ایجنٹ لے کے گیا تھا نا تو اس نے کہا کہ وہاں جا کے اس کا وزٹ پہ جا رہا ہے تو آگے ویزا لگے گا. تو وہ جا کے وہاں وہ نوکری نہیں کر رہا؟ نہیں کر رہا. وہ بڑے وہ نوکری کرے گا تو ویزا ایکسٹینڈ ہوگا بیٹا. نہیں مطلب اس کا کام ہی نہیں ہو رہا ہے نا. جو لے کے ایجنٹ کیا تھا نا وہ ہمارے ساتھ فراڈ کر کے گیا ہے. فراڈ ہو گیا ہے. مطلب ادھر جا کے کام ہی نہیں تھا. جس ویزے پر وہ لے کے گیا. دیکھو بیٹا وہ لے کر گیا ہوگا 3 یا 6 مہینے کے ویزے پہ. 3 ماہ کے. ہاں آگے سے اس نے جاب کا کوئی انتظام نہیں کیا. نہیں بیٹا دیکھو جب تک وہ جاب نہیں کرے گا تب تک تو ویزا ایکسٹینشن ارباز کا نہیں ہے. یہ بات تو پکی ہے. اسے کہو کہ وہ جاب جو ہے اس کو تلاش کرے کسی بھی قسم کی. اگر ڈرائیونگ آتی ہے یا سٹور پہ کر سکتا ہے جو بھی کر سکتا ہے. لیکن اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا معاملہ. اب یہ جب یہ بات کہہ دیتے ہیں نا علامہ صاحب کہ فراڈ ہوا ہے تو وہ فراڈ میں ہم نے ابتدا تو خود ہی کی تھی نا. تو شارٹ کٹ تو خود ہی ڈھونڈا تھا. اب وہ انلیگل طریقے سے یورپ ہمارے لوگ جانا چاہ رہے ہوتے ہیں. یہ میں اس پہ ان کو کہتا ہوں پتہ نہیں یہ غلط ہے کہ صحیح ہے مجھے مشورہ دیجیے. میں کہتا ہوں کہ آپ حرام کام کر کے حلال رزق نہیں کما سکتے. بالکل تو یہ مت کریں. اس کی ابتدائی حرام ہے اس میں وہ نہ کریں. چیٹ نہیں کر سکتے. اس طرح سے نہیں جانا چاہیے. اس لیے بیٹا ارباز سے کہنا وہاں پہ کہ وہ یا ذل جلال والاکرام اور لا حول ولا قوت الا باللہ یہاں تک اور یا ذل جلال والاکرام یہ 2 تسبیحات جو ہے یہ پڑھتا رہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کرے. لیکن 3 مہینے کے وزٹ پہ دبئی جا کے یا ابو دھابی جا کے تو آپ یہ کہیں کہ اب آگے فراڈ ہوا ہے. نہیں. یو شوڈ ہیو بین اویئر کہ آپ کے پاس جاب کا لیٹر ہو, آپ کے پاس آفر لیٹر ہو, پھر آپ کو جانا چاہیے تھا. میں ڈیلرز جو بیچ میں ہوتے ہیں ان کو بھی کیا کہہ سکتا ہوں سوائے اس کے کہ اللہ ان کو ہدایت دے. حضور ایک طرح یہ جو صحابہ کا مزاج ہے مال دے دینے کا. جی آپ نے کبھی کوئی ایسی صحابہ دیکھے جس نے کبھی اعتراض کیا ہو کہ میں بھوکا مر گیا مجھے ملا نہیں؟ سکون ہے. چل کا لفظ انگریزی وغیرہ استعمال کروں. جو ہمارے ہاں اسلام میں جو ٹرم ہے نا جی صحابی, صحابیت کی شان ہی یہ ہے, صحابیت کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں سب سے پہلے بنیادی طور پہ وفائے رسول اللہ جھلکتی ہو. ہائے 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 یہی خوبصورتی ہے. وفائے نبی جھلکتی ہو. اس کے ہر کیا مشکل شرط لگا دی آپ نے. ہر ایکٹ میں وفائے مصطفیٰ جو ہے تو اس میں سارے ہی پہلو جو ہے وہ آ جاتے ہیں. اس میں مال آ جاتا ہے, اس میں آپ کی عزت آ جاتی ہے, اس میں آپ کا گھر آ جاتا ہے, آپ کے جو رشتے ہیں وہ آ جاتے ہیں. کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے معنی ہی یہ ہیں کہ جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو آپ اس بات پہ بیعت کر لیتے ہیں شعوری سطح پہ کہ میرا مال, میری جان, میری ناموس, یہ دنیا کے اندر جو بھی میرا ہے اس سے رسول خدا جو ہیں وہ فوقیت رکھتے ہیں اور سب کچھ ان پہ قربان, اور وہ راضی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ نا گلی میں سے گزر رہے تو آپ نے کسی کا مکان دیکھا جو بن رہا تھا تو اس میں نا پلرز تھے بڑے بڑے, اور وہ بڑا جس طرح کے ہمارے آج کل وہ کیا کہنا چاہیے فارم ہاؤسز یا ویسے بھی گھر کئی ایسے بنے ہوتے ہیں. تو آپ نے اس پہ نا کوئی بہت تسلی والی بات ہے, آپ نے پوچھا کس کا ہے, کہا جی فلاں صحابی کا ہے. تو آپ وہاں سے خاموشی سے گزر گئے. اس صحابی کو جب علامہ صاحب یہ پتہ چلا نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراہٹ نہیں دی, دعا نہیں دی, کوئی اچھا کلمہ نہیں کہا, اس نے اپنے اس گھر کو گرا دیا. اس نے کہا جس سے نبی خوش ہو کے نہ جائے تو میں اس کو کیسے آباد کر سکتا ہوں. اب یہ جو کیفیت ہے نا, جو علامہ صاحب نے ایک جملہ کہہ دیا کہ صحابیت کی جو ایک قدر ہے وہ یہ ہے کہ وفائے نبی ہو صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بغیر نہیں ہو سکتا.
یہ کمال بات ہے. یہ وفا جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے. سر ایمان کا تقاضا ہے, اس کے بغیر ایمان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بے ایمانی سے نہیں ایمان ہو سکتا. ہو ہی نہیں سکتا جی. یعنی آپ کا اگر خیال ہے کہ میں اللہ کو راضی کر لوں گا تو اللہ آپ کے ساتھ کب ملا ہے آ کے ڈائریکٹ کہ آپ اللہ کو راضی کرنے نکلے ہیں. میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں کہ اللہ کا تعارف کروانے والے کا گھر جو ہے اسے بائی پاس کر کے اللہ کا محلہ ڈھونڈنے کی کوشش نہ کیجیے. انہوں نے ہی بتایا ہے, یہی بتاتے ہیں, اور پروردگار نے انہیں ہی اپنی رضا اپنی خوشنودی کا معیار قرار دیا ہے. انہیں ان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا ہے, ان کے چہرے کو اپنا چہرہ قرار دیا ہے. یعنی یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ حدیث مطلب تاریخ میں ہے یا حدیث میں ہے کہ اس پہ ذوف کا الزام لگا کے ٹھکرا دیا جائے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. یہ جو تیرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں یہ اصل میں اللہ کی بیعت کر رہے ہیں, ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے. کیا بات. تو جس کے ہاتھ کو پروردگار اپنا ہاتھ قرار دیتا ہے, جس کی منشا کو وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, یہ تو نہیں چاہتا یہ میں چاہتا ہوں, جس کے نطق کو پروردگار اپنا نطق قرار دیتا ہے, وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی, تو پروردگار کی سند ہے, ان کے ہر قول فعل منشا پر پروردگار کی سند ہے. اس سند کے بارے میں ذرا وقت پہ سوچیے گا, کیا نبی ہے آپ کا, اور اس نبی کے ہم امتی ہیں.